بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 145 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور انشاءاللہ آج ہم القسم الثانی سے پڑھیں گے، یعنی القسم الاول النوع الاول ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور آج ہم القسم الثانی سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 144 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مزید قول دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے باندی عورت اگر عدت کے دوران آزاد کر دی گئی تو پھر اس کی عدت کا کیا حکم ہے، آیا اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کی طرف منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی اگر عورت کو طلاق ہوئی اس حال میں کہ وہ باندی تھی، اور باندی ہونے کی حالت میں اس کو طلاق ہو گئی، لیکن جب طلاق کی وہ عدت گزار رہی تھی تب اس کو آزاد بھی کر دیا گیا، تو پھر کون سی عدت وہ گزارے گی؟ چونکہ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف تھا، اختلاف کی ہم نے تفصیلاً وضاحت دیکھ لی ہے۔ ایسے ہی پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران آج ہم القسم الثانی یعنی دوسری قسم شروع کریں گے۔ پہلی قسم ہم نے مکمل کر لی ہے، اور دوسری قسم جو ہے قسم الثانی وہ عدت کے احکام کے بارے میں ہے۔ پہلی قسم عدت کے بارے میں تھی، یہ عدت کے احکام کے بارے میں ہے، اور آج انشاءاللہ ہم معتدہ رجعیہ کے احکام کو تفصیلاً پڑھیں گے، یعنی وہ خواتین جن کو طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق رجعی کے کیا احکام ہوتے ہیں، یعنی وہ طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہوں تو کیا احکامات ان پر لاگو ہوں گے۔ ایسے ہی حاملہ معتدہ کی احکام کے بارے میں بھی آج ہم جانیں گے کہ ایسی خواتین جن کو حمل ہو اور حمل کے دوران ان کو طلاق ہو جائے، اب وہ حاملہ بھی ہیں اور معتدہ بھی ہیں، یعنی طلاق کی عدت بھی گزار رہی ہیں، تو ان کے کیا احکامات ہیں، کیا حقوق اور کیا فرائض ہیں ان کے، تفصیلاً آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی بائنہ جو عورت ہوتی ہے جس سے طلاق بتہ ہوتی ہے، اس کے کیا احکامات ہیں جب وہ عدت گزار رہی ہو، یعنی عدت کے دوران میں اس کے کون سے حقوق کون سے فرائض ہوں گے، تفصیلاً آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی بائنہ کے احکام کے بارے میں، بائنہ معتدہ کے احکام کے بارے میں فقہا کے 3 اقوال ہیں، 3 روایتیں ہیں، تینوں کو ہم تفصیلاً دیکھیں گے۔ چونکہ یہ 3 اقوال گویا کہ 3 فقہا کے اقوال اور 3 مذاہب ہیں، تو یعنی اختلاف ہو گیا فقہا کا، تو پھر آخر میں اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کریں گے، اور اختلاف کے سبب میں مصنف نے اصل میں تینوں کے دلائل بیان کیے ہیں۔ تو دیکھیے گا القسم الثانی، آج کی ہماری عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وَأَمَّا النَّظْرُ فِي أَحْكَامِ الْعَدَدِ، یعنی کہ یہ عدت کے احکام کے بارے میں ہے، یعنی یہ عدت کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں یہ دوسری قسم ہے۔ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا، تمام فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ أَنَّ لِلْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، کہ معتدہ رجعیہ یعنی ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی اور وہ عدت میں ہے اور طلاق رجعی دی گئی ہو، اس کے بارے میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ النفقۃ والسکنہ، کہ نفقہ بھی شوہر دے گا، نان نفقہ، اور سکنہ یعنی رہائش بھی شوہر کی طرف سے ہوگی۔ ایسی خاتون جس کو طلاق رجعی ہو اور طلاق رجعی کی وہ عدت گزار رہی ہو، تو اس کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کو نفقہ اور سکنہ دونوں دے گا۔ وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ، اسی طریقے سے حاملہ عورت بھی ایسے ہی ہے، یعنی اس کو بھی نفقہ اور سکنہ دونوں چیزیں شوہر کی طرف سے ملیں گی۔ دلیل کیا ہے؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الرَّجْعِيَّاتِ، رجعیات کے بارے میں، یعنی جن کو طلاق رجعی ہوتی ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اُسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، کہ ان کو اسی جگہ رکھو، اُسْكُنُوهُنَّ، ان کو اسی جگہ رکھو، مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، جہاں تم رہتے ہو، مِنْ وُجْدِكُمْ، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جو کچھ بھی جگہ تمہیں ملے، جیسی جگہ میں تم خود رہ رہے ہو ایسی جگہ میں ان کو بھی رکھو، ایسی رہائش ان کو دو۔
الآیا ولی قولہ تعالی، اور جو حاملہ عورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حاملہ عورت کو بھی نفقہ اور سکنا دونوں ملیں گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو، علیہن ان پر خرچ کرتے رہو، حتیٰ یضعن حملہن یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی وضع حمل جب تک نہ ہو جب تک ان کے اوپر خرچ کرتے رہو، یعنی ان کا نفقہ جو ہے وہ عورت شوہر کے ذمہ ہوگا۔ واختلفوا فی سکنا، اور یہ پیچھے جو مسئلہ ہوا تھا اس میں تو اتفاق تھا فقہا کا کہ نفقہ اور سکنا دونوں ملیں گے، یعنی حاملہ عورت کو اور رجیہ طلاق والی عورت کو دونوں چیزیں ملیں گی، اس میں تو اتفاق تھا، دلائل بھی دونوں کے ہو گئے۔ واختلفوا، اس مسئلے میں اختلاف ہے، فی سکنا المبتوتہ، یعنی جس کو طلاق بتہ ہوئی ہے یا طلاق بائن جس کو ہوئی ہے اس کی رہائش کے بارے میں، ونفقتہا، اور اس کے نفقہ کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ اذا لم تکن حاملا، جبکہ وہ حاملہ نہ ہو، یعنی حاملہ نہیں ہے، اس کو طلاق بائن ہو گئی ہے، تو اس کی رہائش اور اس کے نفقہ کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ اس کو رہائش دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، نان نفقہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، اس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ تو اعلیٰ ثلاثت اقوال، اس کے بارے میں فقہاء کے 3 اقوال ہیں، 3 روایتیں ہیں، دیکھتے ہیں اگلے سلائیڈ میں کہ احدھا، ان میں سے پہلی روایت یہ ہے کہ ان لہا السکنا والنفقۃ، کہ سکنا بھی ہوگا یعنی رہائش بھی دی جائے گی، والنفقۃ، اور خرچہ بھی دیا جائے گا شوہر کی طرف سے، یہ پہلی روایت، پہلا قول ہے کہ دونوں چیزیں ملیں گی۔ وہ قول الکوفیین، اور یہ کوفیین کوفہ کے فقہاء کا قول ہے۔ والقول الثانی، یہاں سے دوسرا قول ذکر کیا جا رہا ہے، پہلا قول کہ یہ ہو گیا نفقہ اور سکنا دونوں چیزیں دی جائیں گی، یہ کوفہ کے فقہاء کا قول ہے۔ دوسرا قول انہ لا سکنا لہا، اس کے لیے سکنا بھی نہیں ہوگا یعنی رہائش بھی نہیں ہوگی، ولا نفقہ تھا، اور نہ ہی نان نفقہ ہوگا، دونوں چیزیں ہی اس کو نہیں ملیں گی۔ وہ قول احمد، یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، و داود، امام داود کا قول ہے، و ابو ثور و اسحاق و جماعت، یہ ان تمام فقہاء کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے، نہ نفقہ ہوگا نہ سکنا ہوگا۔ والثالث، تیسرا قول ان لہا السکنا، کہ اس کے لیے رہائش تو ہوگی، ولا نفقۃ لہا، لیکن اس کے لیے نہ نفقہ نہیں ہوگا۔ وہ قول مالک، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا اور فقہاء کی ایک جماعت کا قول ہے، یعنی 3 قول ہو گئے نا۔ پہلے قول کے مطابق لا سکنا ولا نفقہ، دونوں چیزیں نہیں۔ دوسرے قول کے مطابق ان لہا السکنا والنفقۃ، سکنا بھی ہوگا نفقہ بھی ہوگا، اور ایک قول کے مطابق سکنا یعنی رہائش تو ہوگی، ولا نفقۃ لہا، لیکن نفقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 اقوال ہو گئے۔ اب آگے دیکھیں، وسبب اختلافہم، اور فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، یہ 3 اقوال بنے ہیں، ان کا وجہ کیا ہے اصل؟ تو اختلاف الروایت فی حدیث فاطمہ بنت قیس، کہ فاطمہ بنت قیس کی جو حدیث ہے اس کے روایت میں اختلاف ہے، ومعارضۃ ظاہر الکتاب لہو، اور کتاب اللہ کے ظاہر کے ساتھ اس کا تعارض ہے، اس وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے، یعنی فاطمہ بنت قیس کی جو روایت ہے اس کی روایت میں اختلاف اور کتاب اللہ کے ظاہر کے ساتھ اس کا تعارض ہے، اس وجہ سے فقہاء کرام کے درمیان یہ اختلاف واقع ہوا ہے۔ فاستدل من لم یوجب لہا نفقۃ ولا سکنا، وہ فقہاء جنہوں نے نہ تو نفقہ جائز قرار دیا ہے اور نہ سکنا واجب قرار دیا ہے ان کے لیے، فاستدل، وہ دلیل پکڑتے ہیں، بما رویہ فی حدیث فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس والی روایت سے، یعنی وہ فقہاء جو کہتے ہیں کہ نہ تو سکنا ہوگا اور نہ ہی نفقہ ہوگا، انہوں نے دلیل پکڑی ہے فاطمہ بنت قیس کی روایت سے، انہا قالت، حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ طلقنی زوجی ثلاثا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، فلم یجعل لی سکنا ولا نفقۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نہ تو رہائش کا حکم دیا، ولا نفقۃ، اور نہ ہی نفقہ یعنی خرچ کا حکم دیا۔ خرجہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ وفی بعض روایات، اور بعض روایات میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا، انما السکنا ولا النفقۃ، کہ سکنا بھی ہوگا اور نفقہ بھی ہوگا، لمن،
اس شخص کے لیے لزوجہا علیہ الرجعۃ کہ جس نے طلاق رجی دی ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ جس کے شوہر کو اس پر رجوع کرنے کا حق ہو، اور یہ رجوع کرنے کا حق طلاق رجی میں ہوتا ہے۔ تو جس طلاق میں رجوع کا حق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں السکنا والنفقہ دونوں ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، یہ قول جو ہے حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام صحابہ کرام سے منقول ہے۔ تو دیکھیں یہ اختلاف کا سبب ہے کہ چونکہ فاطمہ بنت قیس کی جو روایت ہے اس کی روایت میں ہی اختلاف ہے، تو جن فقہا نے نہ تو نفقہ اور نہ ہی سکنا واجب قرار دیا ہے کہ کوئی واجب نہیں ہے، نہ نفقہ نہ سکنا، انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس والی روایت سے دلیل پکڑی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ قول جو ہے یہ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم تمام صحابہ کا ہے۔ تو یہ اختلاف کا سبب تھا، آگے بھی یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، اگلے سبق میں بھی ہم اسے دیکھیں گے کہ اختلاف کا سبب دوسرے فقہا کے نزدیک کیا ہے، یا دوسرے فقہا نے جو اقوال مروی ہیں انہوں نے کن احادیث سے دلیل پکڑی ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے القسم الثانی یعنی دوسری قسم کی ابتدا کی ہے، اور دوسری قسم ہے عدت کے احکام کے بارے میں۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم نے معتدہ رجیہ کے احکام پڑھے ہیں کہ ایسی عورت جس کو طلاق رجی دی گئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو تو اس کو عدت میں نفقہ اور سکنا دونوں ملیں گے، ٹھیک ہے، اور دلیل بھی ہم نے بیان کر دی ہے۔ ایسے ہی حاملہ معتدہ کے احکام بھی آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ ایسی عورت جو حاملہ ہو اور حمل کے دوران اس کو طلاق ہو گئی ہو تو پھر وہ کیا کرے گی عدت میں۔ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے لیے بھی سکنا اور نفقہ دونوں ہی ہوں گے، یعنی دونوں کی حقدار ہوگی، شوہر کی طرف سے دیے جائیں گے۔ ایسے ہی تیسرا مسئلہ آج ہم نے پڑھا ہے کہ بائنہ معتدہ جو ہے اس کے احکام کیا ہوں گے، یعنی جس کو طلاق بائن ہوئی ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں ملیں گی شوہر کی طرف سے یا نہیں ملیں گی۔ تو اس کے بارے میں فقہائے کرام کے 3 اقوال تھے، ایک قول کے مطابق دونوں ہی ملیں گی، اور ایک قول کے مطابق دونوں ہی نہیں ملیں گی، اور ایک قول کے مطابق رہائش ملے گی لیکن خرچہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 اقوال تھے، اور پھر تینوں اقوال کے دلائل ہم نے شروع کیے تھے، یا اختلاف کا سبب کہہ لیں وہ ہم نے شروع کیا تھا۔ تو ایک قول جو کہتا تھا کہ جی نہ تو سکنا ہوگی نہ نفقہ ہوگا، اس کی دلیل فاطمہ بنت قیس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو وہی سوال کہ جی عبارت کا ترجمہ کریں اور عبارت کی تشریح کریں، تو تشریح میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے معتدہ بائنہ کے احکامات فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ سوال ابھی ہمارا شروع ہوا ہے، یہ آگے بھی چلتا رہے گا، اور کئی اسباق میں ممکن ہے چلے پھر جا کر یہ سوال ہمارا مکمل ہوگا کہ معتدہ بائنہ کے احکامات کیا ہیں۔ معتدہ رجیہ کا احکامات ہم نے پڑھ لیے ہیں، حاملہ معتدہ کے احکام ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ ان کو سکنا اور نفقہ دونوں چیزیں ملیں گی، دونوں کی دلیلیں بھی ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 146 میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم چلیں گے آگے۔ کتاب طلاق کا الجملۃ الرابعہ چل رہا ہے ہمارا، اور انشاءاللہ آگے ہم وَأَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوا سے پڑھیں گے کہ جو سکنا یا نفقہ کو واجب قرار دیتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، تفصیلاً اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔